اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ یہ سورہ احزاب کا پہلا رکوع ہی ہے ابھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو تمہارے نبی ہیں وہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہے۔ النبین اولا من زیادہ قریب ہے، بالمومنین مومنوں من انفسہم بول تو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت اور اس تعلق کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری خیر خواہی اور تمہاری اصلاح اور تمہاری فلاح دارین اور تم پر لطف و کرم فرمانے میں میرا محبوب تم پر تمہارے نفسوں سے بھی یعنی تمہارے جانوں سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہے۔ جتنا میرے نبی کو تمہاری عزت اور خوشحالی اخلاقی برتری کا خیال ہے، تمہیں خود اتنا بھی اپنا اس قدر خیال نہیں۔ جو چیزیں تمہارے لیے تکلیف دہ ہیں انہیں بڑی غذا گزرتی ہیں، جیسا کہ یہ آیت شریفہ جو سورہ توبہ کے آخری آیتوں کا تھوڑا آدھی آیت ہے، آیت شریفہ ہے یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یعنی جو چیز، اس کا ترجمہ یہ ہے جو چیز تمہارے لیے تکلیف دہ ہے وہ انہیں بھی بڑی گراں گزرتی ہے، وہ تمہارے متعلق یعنی تمہاری بھلائیوں کے حریص ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو حریص فرما دیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو تم پر وہ بہت حریص ہے، تمہاری بھلائیوں کے حریص ہے اور مومنوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے، ہمارے ساتھ کتنی شفقت ہے کہ ہماری ذرے سی تکلیف بھی ان کو بہت بار گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مسواک بہت پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تم لوگوں پر مسواک کو لازم کر دوں، مگر تمہاری تکلیف کے خیال سے لازم نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مسواک میں ایسی کیا تکلیف ہے، مگر دل چاہنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو لازم نہیں کرتے ہیں، حالانکہ مسواک کے اتنے فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے تو یہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسواک کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسواک کیجیے، اکثر یہ کہتے رہتے، تو مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ مسواک کرتے کرتے میرے جبڑے چھلے جائیں گے، اتنا حکم دیا گا۔ اور مسواک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مسواک اللہ اور رسول کی رضامندی کا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ مسواک کی ایک نماز جس کے وضو میں مسواک کی جائے دوسری نمازوں سے 70 درجے زیادہ ہے، ایک نماز 70 نمازوں کے برابر ہے۔ مسواک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السواک شفاء من کل داء الا السام، یعنی مسواک میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت کے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا مسواک کرنا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ لازم کر لوں مگر تمہاری دشواری کے خیال سے لازم، تو کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں ہے، مگر اتنی سی تکلیف بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ہم کو اتنی سی تکلیف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا ہے۔
اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہارے نبی کو تمہاری بھلائی کے بارے میں تمہارے نبی حریص ہیں. اس کے کئی مثالیں ہیں. ایک حدیث شریف ہے جو صحیح مسلم شریف میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور مختلف پرندے پروانے آ کر مختلف کیڑے جانور پروانے آ کر اس میں گننے کے لیے دوڑتے چلے آ رہے ہیں اور میں تمہاری کمروں کو پکڑ رہا ہوں اور تم اس میں گرنے پر اصرار کرتے ہو. اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ کوئی ایسا مومن نہیں جس کا دنیا اور آخرت میں والی نہیں. اور جو مومن فوت ہوا اور اپنے پیچھے مال چھوڑ جائے تو مال اس کے قریبی رشتہ دار اس کے وارث ہوں گے. اور جو مومن قرضہ وغیرہ چھوڑ جائے تو میرے پاس آئے، میں اس کا والی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح فرمانا کہ میں ہر مومن کا دنیا اور آخرت میں والی ہوں، یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش نصیبی کی خوشی کی بات ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہے کہ حضور کی خیر خواہی اور لطف و کرم کا یہ عالم ہے تو پھر افسوس ہے ہم پر اگر ہم حضور کی شریعت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیروی میں لگ جائیں، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کا خیال کریں. یہ دیکھتے ہیں اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کا دامن چھوڑ رہے ہیں، کس کی نافرمانی کر رہے ہیں. حضرت سہیل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یعنی جو شخص اپنے آپ کو حضور کا غلام نہ سمجھے اور اپنے تمام حالات میں اپنے آپ پر حضور کی حکمرانی کو تسلیم نہ کرے، اس نے سنت کی پیروی ہی نہیں کی، سنت ادا ہی نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہو اور محبت کے بغیر ایمان بھی کامل نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن فرمائے احدکم، تم میں کا کوئی ایک شخص بھی جب تک اس کے دل میں میری محبت، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں محبت نہ ہو. جب جس سے محبت ہوتی ہے تو کیا ہم ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں جس سے بھی محبت ہو؟ اس کے ثبوت میں ایک واقعہ لکھا ہے. ثبوت کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے علماء کرام سے سنا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا وصال شریف کا وقت قریب آیا تو اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کے بعد اجازت طلب کی اور تو پھر رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کی اجازت طلب کی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ جب جانا تو میرے حبیب سے اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے تو روح قبض کرنا، نہیں تو نہیں کرنا. تو پھر وہ اسرائیل علیہ السلام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادب عرض کی کہ اگر آپ اجازت دے تو آپ کی روح قبض کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ جتنی یہ بات ہے، یہ سنتا ہوں کہ لوگوں کی روح نکالنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، تو اسرائیل تم سے کہنا یہ ہے کہ جتنی تکلیف میری امت کو دینا ہے وہ ساری تکلیف اب مجھے دے دو اور میری امت کی روح آسانی سے نکالنا. اب کچھ اندازہ ہو سکتا ہے ہم سب کو آپ کی محبت کا، ہم سے کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ کتنی محبت ہمارے آقا کو ہم سے ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں میں اکثر روزانہ راتوں میں کبھی پوری رات کبھی آدھی رات کبھی پاؤ رات آپ نمازوں میں گزارتے اور نماز کے سجدوں میں رو رو کر ہماری مغفرت کی دعا فرماتے، امت کی بخشش کی دعا فرماتے رہتے۔ سوچئے ہماری بخشش کی دعا ایسا راتوں کو جاگ جاگ کر رو رو کر ہم اپنی بخشش کی دعا نہیں مانگ لیتے، کبھی جاگنے کے راتوں کو نمازاں کچھ پڑھ لیے وہ یہ الگ بات ہے، مگر ہم کو ہماری فکر اتنے نہیں ہے، ہم کو ہماری تکلیف کا احساس اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فکر ہے۔ اس لیے آپ راتوں کو جاگ جاگ کر سجدے میں رو رو کر ہمارے لیے دعائیں مانگتے۔ جب دنیا میں تشریف لائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو آپ سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے اور یہ فرمایا، یا ربی امتی، دنیا میں آئے ہیں تو امتی امتی کا سوال ہے، جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو بھی امتی امتی کا سوال ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ایک ماں کی محبت کے بارے میں ایک بات ہوتے رہتی ہے کہ 70 ماں سے زیادہ محبت ماں کو ہے، تو ہمارے آقا ہم کو ہماری ماں باپ سے بھی بہت زیادہ ہمارے آقا کو ہم سے محبت ہے۔ تو ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں تو ہم کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا آپ کی خیال رکھیں اور آپ کی فرما برداری اور ہر حرکت آپ کی ہمارے لیے راحت جان ہو، ایک سنت بھی ہم سے چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے حقیقی ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان کو کہ ہر انسان کے اعمال روز کے روز لکھتے رہنا اور ہر جمعرات کو اعمال اللہ کے پاس پیش کر دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیے، پروردگار آپ حکم دیجئے فرشتوں کو کہ روزانہ آپ ہر جمعرات کو جب اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے پاس تو آپ کے پاس پیش ہونے سے پہلے اعمال پہلے مجھے دکھائے جائیں، تاکہ اگر میں دیکھوں کہ ان کے اعمال نامے میں گناہ ہے تو پھر میں آپ سے معافی چاہوں گا، ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے معافی چاہوں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے اعمال پہلے مجھے دکھائے جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ اب ہر جمعرات کو ہمارے آقا دیکھتے ہوں گے ہمارے اعمال نامے، تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی کہ اس میں ہمارے ایک ہفتے کے جو اعمال ہیں اس میں کیا کیا گناہ ہمارے لکھے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کو اپنا اپنا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں یا کیا کیا ہم سے بے پردگی ہوئی ہے، کیا کیا ہوا ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ اتنا محنت، رات دن 23 سال کی محنت، جنگوں کے جو واقعات ہیں، یہ تمام چیزوں کی برداشت کرنے کے باوجود ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے جو میرے نبی کی اتباع کرتا ہے اس کو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم سب پر واجب ہے۔ کوئی انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی خودی سے اپن کچھ کام کر کے، ہمارے مالک نہیں ہے، ہماری جانوں کے مالک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسواک کے بارے میں تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسواک کے 70 فائدے ہیں
اور اس میں مسواک ایک یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. مسواک کرنے والا ہر بیماری کئی بیماریوں کا علاج مسواک میں ہے. اور اتنا ثواب مسواک کا ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا فرمانے کے باوجود ایک مسواک ہم پابندی سے نہیں کرتے. تو ہم کو چاہیے کہ آج کے محفل میں کم سے کم مسواک کی پابندی کرنے کی نیت کر لے کے اٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا گویا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جو مجھے زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. تو یہ کوئی معمولی اجر ثواب کی بات نہیں ہے کہ جنت اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہونا بہت ہی بڑی بات ہے. تو ہم کو صرف اتنا ہی کرنا ہے، صرف مسواک میں کیا تکلیف ہے سوچیے آپ. تو مسواک کرنے سے کئی فائدے بھی ہیں اور بے حد ثواب ہے. تو لہٰذا ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، اور محبت کا ثبوت اطاعت میں ہے. اگر اطاعت کریں گے تو محبت کا ثبوت، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اچھی معلوم ہوتی ہے، اور ویسا ہی اپنے آپ کو بنانے کے لیے دل چاہتا ہے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا خیال دل و دماغ میں قائم رہے ہر وقت. تو پھر ہم کو ہر وقت تو ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کوئی مشکل نہیں دکھیں گی، بلکہ دل و جان سے بھی زیادہ پسند رہیں گی. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے جو اللہ کے حبیب کی اطاعت کرتا ہے. تو اللہ کی محبت کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ذرا غور کریے کتنی اہم ترین بات ہے. تو اللہ تعالیٰ محبت کا وعدہ فرماتے ہیں اس شخص سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. تو لہٰذا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہر قدم پہ یہ سوچنا ہے کہ یہ کام میرے آقا کس طرح کرتے تھے ویسا کرنا چاہیے. قرآن پاک میں آگے ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتکم. وازواجہ یعنی آپ کی بیویاں، امہاتہم تمہاری مائیں ہیں. یعنی مائیں کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ ماں کا ادب کرتے ہیں، ماں سے محبت رکھتے ہیں اور ماں کا ادب بھی کرتے ہیں، ویسا ہی امہات المومنین کا ادب کرنا چاہیے. امہات المومنین کے ہر بات کو کی بھی فرما برداری کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی ازواج مطہرات، جو قرآن میں کریم سے ثابت ہے کہ وہ آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں. تو ہم سب کو اس طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح اپنی ماؤں کا خیال رکھتے ہیں. اس آیت شریفہ میں ازواج مطہرات کی عزت افزائی فرمائی جا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی ماں ہے. ان کا تعلق ہر مومن، ان کا تعلق سے ان کا ادب ہر مومن کا فرض ہے کہ ان کا احترام کرے جس طرح اپنی ماں کا احترام کرتا ہے. اگر جسمانی ماؤں کا احترام نہ کرنے والا رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے، تو جو بدنصیب روحانی ماؤں کے متعلق گستاخی کرنے سے باز نہیں آتے انہیں اپنے حشر کا خیال کرنا چاہیے. تو جہاں تک ہو سکے ہم سب کو ایک ایک بات پر عمل کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک نازل اسی لیے ہوا ہے کہ اس کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور اس کی کوشش کرنا ہے. تو ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. آگے ارشاد ہے وہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا. یعنی قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کی زیادہ حقدار ہے، یعنی وراثت میں. کتاب اللہ کے روسی فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب
سے یہ بات ہے کہ قریبی رشتے دار مال کے زیادہ حقدار ہیں جو وراثت کا معاملہ ہے. کسی انسان کے انتقال کے بعد جو بھی مال بچتا ہے وہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. تو ہجرت کے بعد یہ ہوا تھا کہ وارث کا مہاجر ہونا ضروری تھا. اگر کوئی شخص دارالحرب یعنی مکے میں یا کہیں مقام پر رہتا تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. اور ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار میں جو بھائی چارہ قائم کیا گیا وہ بھی کچھ عرصے کے لیے وراثت کا سبب بنا رہا، لیکن بعد میں احکام کو منسوخ کر دیا گیا اور ورثے کی تقسیم قریبی رشتے داروں کے درمیان محسوس کر دی گئی. اس کے بعد وراثت کے متعلق صراحتاً یہ بتا دیا گیا کہ یہ وارثوں کا حق ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے کسی دوست کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی موقع دیا گیا کہ مال کے تیسرے حصے کے حد تک وہ وصیت کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ارشاد ہے کہ المؤمنین المہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، یعنی ان تفعلوا اگر تم کرنا چاہو تو اولیائکم کے معنی آپ کے دوست احباب کوئی تو معروفہ یہ نیکی اور یہ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے. کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ بات یعنی قرآن پاک میں لکھی ہوئی یہ بات ہے. وراثت کے تفصیل احکام سورہ نساء میں گزر چکے ہیں جہاں پر پورے تفصیل سے احکام ہے، اور یہاں پر صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ وراثت میں جو جائیداد ہے، اپنی جو بھی مال ہے، جو بھی ہے، اس کے حقدار صرف ان کے وارث ہیں، قریبی رشتے دار جیسے بیٹے بیٹیاں وغیرہ. اور اس کے سوا اگر کوئی شخص کسی اپنے دوست کو کچھ دینا چاہتا ہے اپنی وراثت میں سے تو اس کی وصیت کر دینا چاہیے. وصیت کے بارے میں یہ احکام ہے کہ وصیت تیسرے حصے میں ہوگی، 3 حصے سے اس سے زیادہ وصیت کرے تو بھی نہیں ہوں گی وصیت. اپنے وارثوں کو دینا پڑے گا، صرف 3 حصے تک وصیت کی جا سکتی ہے. یہ بتایا گیا ہے یہاں پر، صرف اتنا بتایا گیا ہے. تفصیل احکام سورہ نساء میں وراثت کی. اور ایک بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی تربیت دینا ہے کہ وہ مال کے زیادہ متمنی نہ ہو بلکہ ماں باپ کی خدمت کے زیادہ فکر کرنے والے بنے، ماں باپ کو کی رضا حاصل کرنے والے بنے. پھر آگے ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اس کے معنی یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، جب بھی قرآن میں وَإِذْ کے ساتھ شروع ہوتی ہے بات تو اس کے معنی ہوتی یہ ہوتا ہے کہ یاد کریے اس وقت کو جب کہ اخذنا ہم نے لیا، ہم نے میثاق مانے وعدہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب کہ ہم نے وعدہ لیا نبیوں سے، وہ من کا ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. تو جب ہم نے من النبیین میثاقہم وعدہ لیا ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح سے، وہ ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا. وَأَخَذْنَا اور ہم نے وعدہ لیا، اخذنا منہم ان سب سے، میثاقاً غلیظا. غلیظ کے معنی اردو میں الگ ہوتے ہیں، گندی چیز کو کہتے ہیں، مگر عربی زبان میں غلیظ کے معنی موٹا، مضبوط عہد لیا اللہ تعالیٰ. یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس میں جب ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا، بعد میں چند اولی العزم رسولوں کے نام بیان فرمائے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت تھے. ان میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا.
کیونکہ یہاں پر کیا ہے، میثاقہم وہ من کا ہے، من کا مانے آپ سے، تو اس میں رسولوں کے نام کے جب ذکر فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے ذکر فرمایا تاکہ حضور کی عظمت و شوکت کا اظہار ہو جائے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اگرچہ حضور کی بعثت تمام انبیاء کے بعد ہوئی ہے لیکن تخلیق میں اولیت کا شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جیسا کہ جب اس آیت شریفہ کا مطلب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت اولہم فی الخلق و آخرہم فی البعث، یعنی میں پیدائش میں سب سے پہلے تھا اور بعثت میں سب نبیوں کے بعد ہوں۔ اس کے بعد اب آگے ارشاد ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ کہ آپ کا رب پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے متعلق اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ تو اس آیت شریفہ سے منافقین کا ذکر ہے، جو جنگ احزاب کا تفصیلی واقعات اس میں عرض کیے گئے ہیں قرآن پاک میں کہ لیسأل الصادقین عن صدقہم سے مراد یہ لوگ ہیں جو مدینہ طیبہ میں یہود کے دو مشہور قبیلے آباد تھے، بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی ان سے دوستی کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں اسلام سے عداوت کے شعلے بھڑکتے رہتے تھے۔ وہ ہر ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جب کچھ موقع ملے تو اسلام دشمنی کا پورا حق ادا کر دینا ہے، اسلام دشمنی کا جو ان سے دل میں ہے خباثت اس کو کرنا ہے۔ غزوہ احد میں جب گھاٹی پر متعدد اندازوں کی وجہ سے غلطی کی وجہ سے اسلام کے لشکر کو سخت جانی نقصان ہوا تو یہودیوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ ہوا یہ کہ اسلام کے میں جو جنگوں کے واقعات ہیں جملہ 17 غزوات ہیں، غزوہ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہو، بعض میں آپ شریک بھی رہے ہیں، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر تھی جس میں شاندار کامیابی ہوئی تھی مسلمانوں کو، اور ہر جنگ جتنی ہوئی ہے مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ کفار کی تعداد تھی، اور ان کے پاس تمام اسلحہ بھی تھے، جنگی ساز و سامان بھی تھا اور کھانے پینے کا سامان، اور مسلمان ہمیشہ ایک تہائی رہے اور ان کے پاس ہر قسم کی تنگی تھی۔ اس کے باوجود مسلمان ایمانی جوش کے ساتھ بڑی قوت سے مقابلہ کرے اور کامیابی حاصل ہوئی۔ تو پہلی جنگ جنگ بدر میں شاندار کامیابی ہوئی، دوسری جنگ جنگ احد تھی، جنگ احد میں بھی کامیابی ہونے کے بعد فتح کے بعد شکست ہو گئی، جس کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی۔ نافرمانی بھی اجتہادی تھی، وہ صحابہ کا اجتہاد بھی تھا۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی چوٹی پر 50 صحابہ کو متعین کر دیے تھے کہ جب تک میں نہ بولوں یہاں سے نہیں اترنا، تو وہ صاحب جو تیر انداز تھے 50 اوپر سے، ان میں سے وہ لوگ پہاڑ پر سے دیکھے کہ بھئی مسلمانوں کو کامیابی ہوگی اور مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر ان میں کے بہت سے لوگ اتر گئے، جبکہ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بہت کہے ان کو نہیں اترنے کے لیے، مگر وہ لوگ یہ کہے کہ نہیں، وہ جنگ کے وقت کے لیے فرمائے تھے، اب تو جنگ فتح ہو چکی ہے لہٰذا ہم اتر سکتے ہیں۔ وہ لوگ اتر گئے، جس کے بعد جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کرے تھے، وہ یہ موقع دیکھ کر پہاڑ کے پیچھے سے اور حملہ کر دیے، تو دو طرف سے کفار اور پیچھے مسلمان تھے، اس طریقے سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کی جو جنگ تھی وہ جنگ احزاب ہے۔ تو جنگ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی اس کی وجہ سے کفاروں کی ہمت بڑھ گئی، اور وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ اب ہم ان لوگوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ لوگ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
اس کے لیے یہ کیا کہ مدینے میں جو 2 قبیلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کا معاہدہ کر چکے تھے، کر لیے تھے، مگر اس میں وہ لوگ یہ کرے کہ اس کی غداری کے سمجھے، بد عہدی کیے اور جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک سازش کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش تھی، اسلام کو دنیا سے ختم کر دینے کی کوشش میں یہ دونوں قبیلے والے گئے اور مکے والوں سے یہ کہا کہ تم لوگ ہمارا ساتھ دیں تو ہم اس نئے دین کو دنیا سے ختم کر سکتے ہیں، کر کے وہ لوگ جا کر وہاں کے لوگوں کو بھڑکائے۔ وہاں پر ابو سفیان تھے جو ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، ابو سفیان تو فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیے تھے۔ تو ابو سفیان اور تمام مکے کے لوگ یہ پوچھتے ان لوگوں سے کہ تم لوگ تو صاحب کتاب ہو، کیونکہ یہ جو منافقین تھے یہودی یہ صاحب کتاب تھے، پچھلے انبیاء ان کے پاس آئے تھے، پچھلی کتابیں ان کے پاس آئے تھے، ان کو سب معلوم تھا۔ تو ان لوگوں سے پوچھے کہ اب تم تو اہل کتاب ہو، اب یہ بتاؤ کہ ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے۔ تو وہ لوگ کیا کیے، ان کے دل کی دشمنی نکالنے کے لیے یہ کہے گئے نہیں تم لوگ تمہارا دین بہتر ہے، تم ان سے کہیں زیادہ حق پر ہو، اور یہ بیوقوف اتنی سی بات پر خوشی کے مارے آپس سے باہر ہو گئے اور وہ بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے، اس لیے کہ مسلمان کو نیست و نابود کر دینے کا پکا عزم اور وعدہ کر لیا۔ ان کی ملاقات جب ابو سفیان سے ہوئی تو بہت پرتپاک ان لوگوں کا استقبال کیے اور کہے کہ اب اس کو ہم ختم کریں گے، اس معاملے کو۔ یہاں سے اب بنی غطفان کے پاس پہنچے، اطراف کے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے یہودیوں کے، سب قبیلوں سے مل کر یہ وعدہ کرے کہ تم سب ہمارا ساتھ دو تو ہم سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو ہم اس کو مسلمانوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر 10-12 ہزار کا لشکر، جو آج تک عرب کی سرزمین پر اتنا عظیم لشکر نہیں تھا، نہیں کسی نے نہیں دیکھا، اتنا عظیم لشکر تیار کر کے وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ارادے سے نکلے۔ اور ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ ہر کام میں صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے آپ، حالانکہ آپ پیغمبر وقت تھے پھر بھی صحابہ سے مشورہ لیتے تھے، اور مشورہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جب جنگ ہوتی ہے تو ہم لوگ خندق کھود دیتے ہیں اطراف میں تاکہ دشمن ہمارے شہر میں داخل نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت پسند کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو 40-40 گز زمین خندق کھودنے کا ذمہ دیا، اور تمام صحابہ 40-40 گز زمین کھودے، جتنے کے حساب سے کھودا تھا، کتنی گہری اور کتنی چوڑی، تاکہ دشمن نہ آ سکے، کیونکہ مدینہ شریف کے پیچھے کے 2 طرف تو ایسے تھے کہ کوئی ادھر سے آ بھی نہیں سکتا تھا، جس رخ سے حملے کا اندیشہ تھا اس رخ پر خندق کھودی گئی۔ جب خندق کھودنا شروع ہوا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ساتھ تھے اپنے غلاموں کے، اور آپ بھی خندق کھود رہے تھے۔ مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ بڑی سخت سردی کا موسم تھا اور بھوک سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اس کے باوجود جان نثار مسلمان برابر خندق کھودتے چلے جا رہے تھے۔ اور جب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خندق کھودنے میں ایک بڑی چٹان بیچ میں آ گئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کدال کند ہو چکے ہیں اور اب یہ ایک چٹان بڑی ہے جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر جب ایک زوردار مار ماری تو اس چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر دوسری بار آپ اللہ اکبر کہہ کر چٹان ماری، پھر ایک کدال ماری تو پھر اور دوسرا حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر تیسرے وقت چٹان آپ نے ضرب لگائی تو پھر وہ بھی
تیسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضربوں سے نہ صرف چٹان کو توڑ دیے تھے بلکہ دنیا کی دو بڑی عالمی طاقتوں روم اور ایران کے سنگین قلعوں کو بھی ہلا کر رکھ دیے. ان ممالک کی فتح کی خوشخبری بھی اپنے غلاموں کو سنا دی. ظاہر ہے کہ حالات کی نزاکت کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی. سارا عرب امٹ کر آ رہا ہے. مدینے کا ماحول بھی سازگار نہیں ہے. یہودی اور منافقوں کی ایک بھاری جمعیت موجود ہے. فوج کے لیے نہ ساز و سامان ہے نہ خوراک کا انتظام ہے. ان حالت میں بظاہر جب دشمن زبردست حملے کی پیش نظر اپنی سلامتی بھی مشکوک ہو، اتنی عظیم مملکتوں کی فتح کی بشارت صرف اللہ کا پیارا رسول ہی دے سکتا تھا، جس کی نگاہ نبوت کے سامنے مستقبل کے واقعات بھی صاف دکھائی دے رہے تھے. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے ہر بار یہ فرمایا اوتیتو یعنی مجھے ان ملکوں کی کنجیاں دی گئی ہے، مفاتیح تو کنجیاں دی گئی ہیں. سب جانتے ہیں کہ یہ ملک فاروق اعظم کے عہد خلافت میں فتح ہوئے ہیں. تو حضور کی یہ بشارت پوری ہوئی سے معلوم ہوا کہ فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے. اس کے جو ممالک آپ کی خلافت میں فتح ہونے والے تھے انہیں حضور اپنی ذات کی طرف منسوب فرمائے کہ یہ ایران اور روم کی کنجیاں مجھے دی گئی. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اسلام کا کوئی دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر اس میں بہت بڑا ڈٹ کر مقابلہ کرے، بہت ڈٹ کر اور ہمت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کر مقابلہ کرنا چاہیے. اور یہ سارا جو ہنگامہ ہوا تھا یہ قبیلے بنی قریظہ کی طرف سے ہوا تھا جو اپنا معاہدہ توڑ کر جا کر کفار سے مل گئے تھے. اس لیے یہ تمام بڑی لڑائی ہوئی اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس کے طرف اشارہ فرماتے ہیں، اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کے نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب کہ اس نے تم پر جو لوگ حملہ کیے تھے ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ان کی فوجوں کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اذا جاءکم علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. تو اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو کہ جب تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ جب حملہ علیکم تم پر، اذا جاءتکم جب تم پر آیا حملہ، جندن کہتے ہیں لشکر کو، جنود ان کے جمع ہے، کئی لشکر کئی فوج جب کو اللہ تعالیٰ نے فارسلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بھیجا کفار پر جو ایسی طریقے سے تھی کہ ریحن ایک تو ہوا تھی ایسی طوفانی ہوا، اس قدر طوفانی ہوا کہ ان کے پورے ڈیڑے اڑ گئے، ان کے سارے سامان گر گئے. اس طریقے سے ہوا بھیجی جنودن، اور ایسے لشکر لم تروہا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. ایسے لشکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے لشکر بھیجے کہ جس کو تم لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی فرشتے آئے تھے. تو فرشتے جنگ بدر میں بھی آئے تھے مگر وہ لوگ مقابلہ کرے تھے، اور جنگ خندق میں بھی فرشتے بھیجے گئے اللہ کی طرف سے مگر یہ ایسا تھا کہ یہ لوگ مقابلہ نہیں کیے تھے مگر آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس انعام کو تم لوگ کیا فراموش کر سکتے ہو جو اس وقت تم پر فرمایا جبکہ عرب کے سارے قبائل ایک لشکر جرار کی صورت میں تم پر حملہ آور ہوئے تھے. ان کے مقابلے میں تمہاری تعداد بھی بہت کم تھی، تمہاری مالی حالت بھی بڑی کمزور تھی، تمہاری صفوں میں جو منافقین گھسے ہوئے تھے وہ بھی قدم قدم پر مقابلے کے لیے تیار تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری امداد کے لیے تیز آندھی کا ایسا جھکڑ بھیج دیا، تیز آندھی ایسی بھیج دی
کہ جس کی وجہ سے کفار کے کیمپ میں کھلبلی مچ گئی اور ایسا فرشتوں کا ایسا لشکر بھیج دیا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور فرشتوں کے نعرہ تکبیر سے کئی فرشتے اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے، ان کی وجہ سے ان کے اوثان خطا ہو گئے اور وہ مجبور ہو کر واپس چلے گئے پورے کفار۔ یہ احسان صرف ان مسلمانوں پر نہیں ہے جو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ تھا، بلکہ یہ جب تک دنیا قائم ہے سارے مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی، جو ہمیشہ کے لیے کفاروں کا کام ختم ہو گیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اس واقعے پر، خاص طور پر کہ اللہ نے ایسی غیبی مدد فرمائی کہ ایسی تیز آندھی آئی کہ وہ لوگ بدحواس ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی مسلمان جو کر رہے تھے پیٹ پر پتھر باندھ کر مسلسل جو خندق کھود رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری ثابت قدمی اور تمہاری جوش ایمان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی کا آئندہ اتوار کو عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔